کہیں ہماری تربیت میں کمی ہے، کیونکہ دینی تربیت ہم نے کی نہیں، اپنی اولاد کو دین اسلام کے بارے میں سکھایا نہیں، اپنی اولاد کو ہم نے اسلام کے روشنی میں ان کی تربیت کی نہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے، کیوں آج ہمارے گھروں میں دین جو ہے وہ صرف کتابوں تک محدود ہو گیا ہے، عمل اور کردار سے دور ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، انہیں کمپیوٹر سکھواتے ہیں اور انہیں فزکس میتھ وغیرہ پڑھاتے ہیں، مگر دین کا سبق ہم بھلا دیتے ہیں، دین کا سبق دینے سے ہم دور ہیں، دین کی جو کہ دین کے مطابق تربیت کرنے سے ہم دور ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں، دین اسلام کی روشنی میں تربیت کریں، ان کو دین اسلام کی روشنی میں چلنا سکھائیں، دین اسلام کی روشنی میں کھانا سکھائیں، دین اسلام کی روشنی میں جینا سکھائیں، دین اسلام کی روشنی میں ان کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کا ایمان بالکل مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹ سکے۔ آج بیٹی قرآن پڑھتی ہے مگر سمجھ کر نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانتی نہیں، ایمان کیا ہے یہ ہماری بیٹیوں کو پتہ نہیں، ہماری اولاد کو اس کا علم نہیں، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کیا ہے، اس سے ہماری بیٹیوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو آخر کار ان کے ایمان میں تو کمزوری ہوگی، ان کا ایمان تو کمزور ہوگا۔ اس کی پہچان ہی نہیں ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، آخر کار اس کی پہچان ہے نہیں ہماری بیٹیوں کو، ہماری اولاد کو، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ اور جب ایمان کی بنیاد کمزور ہے تو کوئی بھی آ کر جھوٹا پیار، غلط نظریہ یا میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے اس کے عقیدے کو ہلا دیتا ہے، اس کے ایمان کی کمزوری کے سبب اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ایمان اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو دین اسلام سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے اس ٹارگیٹ پر اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی نہیں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کی نہیں، دینی تربیت نہیں کی، اور تو ہم نے سب کچھ کر لیا، دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہم نے دلا دی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہم نے اپنی اولاد کو دی، لیکن دین کی تعلیم نہیں دی، دین کے مطابق تربیت نہیں کی، دینی تربیت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی دینی تربیت نہیں کی گئی۔ آج ہماری بیٹیاں ایک ایسے دور میں رہ رہی ہیں جہاں برائی خوبصورتی کے نام پر بیچی جا رہی ہے، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، یہ سب نظروں کے راستے اور ایمان لوٹنے کے آلے بن چکے ہیں۔ یہ غیر مسلم لڑکا پیارے اور میٹھے الفاظ بول کر کے فریڈم، لو اور ریسپیکٹ کے نام پر بیٹی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے دل میں جو کہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ہے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر مجھ سے سچا پیار کرتی ہو تو پھر تمہیں جو ہے دھرم چھوڑنا ہوگا، تمہیں جو ہے ایمان چھوڑنا ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں تک وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر سچی محبت ہے تو پھر اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ اور افسوس کہ بعض بیٹیاں جنہیں اسلام نے عزت کی تاج، جنہیں اسلام نے عزت کا تاج پہنایا، جنہیں اسلام میں اتنی عزت دی گئی اور عزت کا تاج ان کو پہنایا گیا، محض دنیاوی محبت کے لیے اپنے رب کو، اپنے نبی کو بھول جاتی ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کتنی خبریں ایسی آ رہی ہیں، کتنے واقعے آپ کے سامنے ایسے ہو رہے ہیں، اور کتنی خبریں آپ ایسے سن رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ صرف ہے تو دین کی کھانا ہے اور موبائل کو اس طرح چلانا ہے، ہر چیز سکھا دی لیکن ہم نے دین نہیں سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں دین اسلام سے جو ہے منہ پھیر رہی ہیں اور وہ مرتد ہو رہی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب دل چیخ اٹھتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، یہ جب چیزیں سننے کو ملتی ہیں، یہ جب سامنے آتی ہیں تو دل روتا ہے پیارے عزیز بھائیوں کہ آخر ہم نے کہاں غلطی کی ہے، آخر ہماری غلطی ہوئی تو کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ تو غلطی ہم سے صرف یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے والدین اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں بیٹی تمہیں ڈاکٹر تو بننا ہے، بیٹی تمہیں IAS بننا ہے، بیٹی تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں ہر چیز کی ڈگری حاصل کرنی ہے، تمہیں پولیس آفیسر بننا ہے، تمہیں فلاں بننا ہے، تمہیں فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا بیٹی تمہیں اللہ کی بندی بننا ہے، تمہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تمہیں فلاں صحابیہ کی زندگی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تمہیں فلاں صحابیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، تمہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، تمہیں ان کی سنتوں
سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا، آج صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں جو ہے یہ والی ڈگری حاصل کرنی ہے، تمہیں وہاں جا کر کے اس جگہ جا کر کے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، لیکن آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں اللہ کی نیک بندی بننا ہے، تمہیں نماز کا پابند بننا ہے، تمہیں جو کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کا عامل بننا ہے، تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے۔ یہ کہنے کے لیے الفاظ بہت ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی اولاد سے اس طرح کے الفاظ کوئی نہیں کہتا۔ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیا، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، ان کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، کالج پڑھنے کے لیے بھیج دیا، یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا، لیکن اس کی نگرانی نہیں کی۔ انٹرنیٹ کا دروازہ کھول دیا، لیکن ایمان کی دیوار نہیں بنائی، ایمان کو مضبوط نہیں کیا۔ والدین اپنی اولاد کی دنیا کے لیے فکر مند ہیں۔ آج یہی دور ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کی جو ہے دنیا کے لیے فکر مند ہے، خاص کر بیٹیوں کی دنیا کے لیے فکر مند ہے، مگر آخرت کے لیے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، آخرت ہماری اولاد کی کیسے سنورے گی، اس کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ آج ہمارا معاشرہ اور امت مسلمہ اس میں بہت کمزور نظر آ رہی ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر کچھ کر رکھا ہے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے، دینی تربیت کے لیے اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں، اس کی زبان پر الفاظ آتے ہی نہیں کہ اپنی اولاد سے کہہ سکے بیٹا نماز پڑھ لے، اپنی اولاد سے کہہ سکے بیٹا دین اسلام کے مطابق زندگی گزار، اپنی اولاد سے کہہ سکے کہ بیٹا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار، نمازوں کی پابندی کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، نماز پڑھنا سیکھ لے، یہ سب چیزیں سیکھ لے۔ اس کو جو ہے باپ اپنی اولاد سے کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایمان چلا گیا تو دنیا اگر پوری بھی حاصل کر لی، تم نے دنیا کی ہر ڈگری حاصل کر لی تو یہ کوئی کام نہیں دے گی۔ اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ پیارے اور محترم بھائیو، ہم نے اپنی نئی نسل کو اسلام کا چہرہ اور اسلام کا صرف چہرہ دکھایا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، آج ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتایا، انہیں محبت، عقل اور رحمت کے ساتھ دین نہیں سمجھایا۔ اسلام میں عورت کو کیا عزت دی گئی ہے، کیا وقار رکھا گیا ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے وقار، تحفظ اور سکون عطا کرتا ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کا یہ حقیقی چہرہ دکھا دیتے تو وہ کبھی کسی کے جال میں نہ پھنستی، کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آتی، کبھی وہ ایمان سے منہ نہیں موڑتی، کبھی وہ مرتد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آخرکار کیا وجہ ہے، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ تو پیارے اور محترم بھائیوں، آج میری قوم کے نوجوانوں سن لو اور اس پر عمل کر لو کہ اگر اپنے اس کو کم کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو جو ہے بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان کو دین اسلام سکھانا ہوگا، دین کی تعلیم دلانی ہوگی، دینی تربیت کرنی ہوگی۔ دنیاوی تعلیم آپ بعد میں کریں، جو کرنا ہے کریں بعد میں، لیکن پہلے آپ دین کی تعلیم دیں، بچی سے لے کر کے جو کہ بڑے ہونے تک اس کو تعلیم دیں دین کی، اور ہر وقت اس کے سامنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ روزانہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اور اپنی اولاد کے سامنے دین متین کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے سامنے پیش کریں، ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات ان کو پڑھ کے سنائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امہات المؤمنین کے جو واقعات ہیں، ان کی سیرت کے جو واقعات ہیں، ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان کو پڑھ کر کے ان کے سامنے پیش کریں اور سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں، دماغ میں جو ہے ایسے واقعات سن کر کے ان کا دل جو ہے ایمان سے منور ہو جائے اور ایمان جو ہے ان کا مضبوط ہو جائے اور ایمان سے نہ پھریں۔ یہ ایک حل نکل سکتا ہے اس کا۔ گھروں میں دینی ماحول بنانا پڑے گا، روزانہ قرآن کریم کا درس دینا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنانی ہوگی، ایمان، حیا اور پردے کی باتیں محبت سے سکھائی جائیں
جب جا کر کے اس کا کچھ نہ کچھ حل ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت دینی ہوگی، صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ صرف دنیاوی کامیابی نہیں، دینی بنیاد بھی مضبوط کرنی ہوگی، ایمان کی جڑیں گہری کرنی ہوں گی، ایمان ان کا مضبوط کرنا ہوگا، سوشل میڈیا کی نگرانی کرنی ہوگی۔ بیٹی کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھو، اس سے بات کرو اور اس کے دل کی سنو، ورنہ وہ باہر کسی غلط شخص کی بات سن لے گی، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ پیارے اور محترم میرے عزیز بھائیوں، بہت ہی دکھ بھری بات ہے یہ کہ ہماری بہنیں اسلام کی شہزادیاں اسلام سے پھر رکھی ہیں، ایمان کو چھوڑ رکھی ہیں، مرتد ہو رکھی ہیں۔ اگر ہمیں بہنوں کو، اپنی بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو، بیٹیوں کو بچانا ہے، ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے، تو اپنے گھروں سے ان کا نکالنا کم کر دو، باہر جانا کم کر دو، سوشل میڈیا کا استعمال کرانا کم کر دو، اجنبیوں سے بات کرانا کم کر دو، اجنبیوں سے ملنا کم کرا دو ان کا، اور اپنی گھر میں رہ کر کے ان کی دینی تربیت کرو، گھر میں ان کو رکھ کر کے دینی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ کہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اجنبی سے جا کر کے بات کریں، کسی اجنبی سے ملاقات کریں، کسی اجنبی سے کال پر بات کریں، کسی اجنبی کے پاس بیٹھیں، یہ ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک مسلمان اجنبی عورت کے ساتھ ملنے، چلنے اور اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ غیر مسلم کے ساتھ رہنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت جاتی ہیں، نکلتی ہیں دو، تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کیوں ہوتا ہے؟ بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، گناہوں میں ملوث کرنے کے لیے، اس لیے شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کی بات میں کر رکھا ہوں، اور جب غیر مسلم ہوگا تو وہ تو ہر طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے تو آج ٹارگیٹ بنا لیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو جو ہے ان کو پھنسانا ہے اور ان کو اسلام سے دور کرنا ہے، ایمان سے دور کرنا ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال کر کے ان کا ایمان چھیننا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا استعمال آپ کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم کو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بچانا ہے تو ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر کے ان کو سنانا ہوگا۔ آج اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی تو کل وہی بیٹیاں کہیں گی امی اب تو دیر ہو گئی ہے، اب میں کسی اور دن میں جا چکی ہوں، اور اس دن ہم روئیں گے، لیکن اس دن کا رونا ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن کا افسوس کرنا ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ہماری بیٹیاں نکل چکی ہیں ہمارے ہاتھوں سے، اب تو جا چکی ہیں ہمارے دین سے، اب تو جا چکی ہیں وہ ہمارے گھروں سے اور ہمارے ہاتھوں سے جا چکی ہیں۔ اب افسوس کرنا کیا ہم کو فائدہ دے گا؟ پہلے ہی اگر ہم نے اس کو سوچ لیا ہوتا، پہلے ہی اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کر دی ہوتی، تو آج یہ ہم کو دیکھنا نہیں پڑتا، آج ہم کو یہ سوچنا نہیں پڑتا، آج ہم کو اپنی آنکھوں